بے نمازی اور بدعمل بیوی کو طلاق دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اگر کسی کی بیوی تاکید کے باوجود نماز نہیں پڑھتی ہو یا یہ کہ مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے جو شرعی حدود اللہ نے بیان کیا ہے اس جائز حدود میں رہ کر اس کو تنبہ کرتا رہے، اس کو تنبیہ کرتا رہے۔ تنبیہ کے باوجود اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو شرعی حکم یہ ہے کہ مصلحت متقاضی ہو اور شوہر مہر کی ادائیگی پر قادر ہو تو ایسی عورت کو طلاق دے دینا یہ اولا ہے۔ لیکن اگر کسی مصلحت سے شوہر اسے طلاق نہ دے بلکہ ساتھ رہنا اس کو پسند کرتا ہو تو شوہر کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ تاہم اس طریقے سے ڈھیٹ عورتوں کو زجر و توبیخ کے تحت جو شرعی حدود بیان کیا گیا ہے اس حدود میں رہتے ہوئے اس کو وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن تنبیہ کا یہ مقصد نہیں کہ اب لاٹھی ڈنڈے سے اس کو مار پیٹ کرنا شروع کر دے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ تنبیہ کا مقصد یہ ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ، اس کو سمجھانا بجھانا اور وقتاً فوقتاً اس سے جو ہے بول چال کو چھوڑ دینا تاکہ جو اس کو تنبیہ ہو، اور وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو زجر و توبیخ کرتے رہنا۔ ایسی ہلکی ضرب جس کو فقہا لکھتے ہیں مسواک سے، ایسی ہلکی ضرب، ایسا مارنا مسواک سے کہ جس سے عورت کے بدن پر کسی بھی طریقے کا کوئی نشان نہ پڑنے پائے، ایسی ہلکی ضرب تاکہ جو ہے اس کو تنبیہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایسی عورت کو اس کے والدین، اعزاء اقربا، رشتہ دار کو بلا کر کے اس کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ جو ہے یہ عورت اس گناہ سے باز آ جائے۔ تاہم اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے، یہاں تفصیل کو بتلانا مقصود نہیں، جو اصل مسئلہ ہے اس کی رہنمائی کر دی گئی۔ شامیہ میں ہے بل یستحب لو موذیتہ او تارکۃ صلاۃ غایۃ و مفادہ، اس کے تحت جو ہے لمبی عبارت ہے شامیہ کی کتاب الطلاق، چوتھی جلد صفحہ 428 پر جو زکریہ بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ البحر الرائق میں ہے البحر الرائق کے اندر ہے وَالضَّرْبُ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ فَإِلَّمْ اس کے تحت ہے، اور آگے عبارت ہے، یہ نفع المفتی والسائل کی عبارت ہے۔ نفع المفتی والسائل ما يتعلق بإطاعة الزوجات للأزواج کی جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 163 صفحے پر، اور بحر الرائق کے اندر ہے یستحب طلاقها اذا كانت سلیطۃ موذیۃ او تارکۃ، اس کے تحت جو ہے نقل کیا البحر الرائق کے اندر کتاب الطلاق میں صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 414 جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 64 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا ایسی عورت کو وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن مرد حضرات جس طریقے سے ایک دم غصے میں آ کر کے لاٹھی ڈنڈا بیلن وغیرہ جھاڑو سے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس طریقے سے مارنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے مردوں کے لیے۔ اس طریقے سے مارنا یہ کل قیامت کے دن آپ سے باز پرس ہوگی اللہ کے یہاں اپنی عورت کے بارے میں، اس لیے اس طریقے سے مارنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے، بلکہ اگر مارا بھی جائے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسواک سے ہلکی ضرب، ایسا مار جس سے جو ہے عورت کے بدن پر کوئی نشان نہ ہو، یہ ہلکی ضرب کے استعمال کی وہ بھی تنبیہ کے اعتبار سے جائز ہے۔ باقی مارنا تاکہ جو ہے اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے، اس کا سر پھٹ جائے،
جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے یا اور کوئی اس کو تکلیف ہو، یہ قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طریقے سے جو حضرات اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے زندگی گزارنا بالکل جائز نہیں ہے۔